الحمد لله الخالق المالك العلي الكبير المتعال البصير السميع الكبير، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير، وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير، وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين إلى يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے تمامی حضرات نذرانے درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، میزبانان گرامی المرتبت، نقیب محفل جناب محترم بدر الاسلام بدر صاحب، آج کی اس محفل ذکر و فکر میں تشریف لانے والے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی المرتبت حاضرین، ربیع الاول ربیع النور شریف کا مہینہ ہے اور ہر طرف ذکر مصطفیٰ کی بہاریں ہیں، اللہ کی عظمتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کئی دفعہ رات گئے تک محافل جاری رہتی ہیں. لیکن مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ جو یہ محفل ہے یہ ایک مخصوص محفل ہے، اور یہ محفل ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور جس میں مخصوص چنے ہوئے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، مدعو کیا گیا ہے اور وہ تشریف فرما ہیں. اس مناسبت سے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے پاس بڑا محدود وقت ہے، اور میں نے اسی وقت کے دامن کی کشادگی کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو اور اپنے عنوان کو پھیلانا ہے. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو یہ جملہ سماعت فرمائیے کہ رب کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا کیا. من حیث الانسانیت، من حیث الانسان، انسان ہونے کے ناطے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تیرا میرا سٹیٹس بیان کیا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ذرا سارے توجہ فرمائیں گے. اور یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اتنی بھی کوئی وہ ایسی محفل نہیں ہے کہ جس میں آپ کو سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی آپ کا سٹیٹس خراب ہوتا ہو. عموماً ہمارا بدر صاحب ایک رواج بن گیا ہے، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ گئی ہے کہ جب آپ کسی شادی بیاہ کے بے ہنگم محافل میں ہوں، تقاریب میں ہوں، تو وہاں ناچو کودو ہلہ باشی کرو، وہ آپ کے سٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور اگر کسی نبی اور اللہ کے ذکر کی محفل ہو، وہاں اگر آپ نے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دیا تو یہ آپ کے سٹیٹس میں تھوڑی کمی آئے گی. اور اکثر میں نے دیکھا ہے جو یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ سبحان اللہ یہ باتیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام نکمے لوگوں کا کام ہے. حالانکہ میرے دوستو، جیسے ایک گنہگار اور غریب ایک عام آدمی کا خدا ہے، ویسے وہ امیر کا بھی خدا ہے، وہ سب کا خدا ہے. اور سبحان اللہ میں اس مالک کی تقدیس بیان ہوتی ہے، اس مالک کی ثنا بیان ہوتی ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک درخت کو اگا دیتا ہے. تو اس لیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی سٹیٹس خراب نہیں ہوتا ہے. ذرا ایک دفعہ سارے کہیے نا سبحان اللہ. بابا میں آپ سے تالی بھی بجانے کو نہیں کہہ رہا، میں آپ سے کوئی ہاتھ اٹھا کے لہرانے کو بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف کہتا ہوں زبان سے بولو تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں کہ اس نے ایک اللہ کے ذکر کی، مصطفیٰ کریم کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر رب کی تقدیس کو بیان کیا تھا. کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ. حضرات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ من حیث الانسان، انسان ہونے کے ناطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری میری عظمت کو بیان کیا. مالک ارض و سما فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تحقیق لگا کر، تاکید لگا کر میرا مالک فرماتا ہے، تحقیق ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. بھئی ہم سارے آدمی ہیں نا ماشاءاللہ، تو پھر ہمیں اپنی شان تو سن کے خوش ہونا چاہیے نا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے انسان تکریم عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. غور کیجئے، یہ عزت کسی منسٹر کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ عزت کسی جناب آفیسر کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ عزت کسی دنیا دار کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ عزت کائنات کے رب کی دی ہوئی ہے. میرا اللہ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کی اولاد کو انسان ہونے کے ناطے سے عزتوں سے نوازا ہے. اس عزت کو کبھی آپ غور کریں، بکری نے پانی پینا ہو سر جھکاتی ہے، اس نے کھانا کھانا ہو سر جھکاتی ہے. تیری میری عزت کیا ہے؟ میں نے اور تو نے کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، رب نے ہاتھوں میں قوت دی ہے، وہ کھانا خود اٹھ کے ہمارے منہ تک جاتا ہے. یعنی یہ عزت ہے. اور پھر آگے دیکھ، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس مخلوق کو مرضی یہ دیکھو، زہریلے سانپ انسان پٹاری میں بند کر کے رکھے ہوئے، ہاتھیوں پر یہ وزن لاتا ہے، اونٹ اس کے نوکر، بندروں کو یہ نچا رہا ہے، شیر اس نے پنجروں میں رکھے ہوئے سرکس کرتا ہے ان کے ساتھ. کیا مطلب؟ دنیا کی جس مخلوق کو دیکھو، انسان پر اس کا اپر ہے، انسان اس سے افضل ہے. جن انسانوں نے جنوں کو قبضہ قابو کیا ہوا ہے، توجہ ہے نا. آج تو ہمارا عجیب سا ذہن اور عجیب سا دماغ بنا دیا گیا، فلانا بابا جن قابو کرتا ہے، فلانے بابے کے پاس 2 جن ہیں، فلانے بابے کے پاس 4 پوتنے ہیں، فلانے بابے کے پاس 2 جن ہیں. لیجئے، یہ جنوں کے چکر میں، دنیاوی خواہشات میں یہ سارا وقت ادھر لگاتا ہے. میرے اقبال نے بڑے پرانے وقتوں میں مجھے اور تجھے ایک رستہ بتا دیا تھا. اقبال کہتے ہیں یہ جن پکڑنا یہ کمال ہے کہ ایک رات کا 2 رات کا چلا لگایا، جن تیرے قابو میں آ گئے، تو بڑا بابا بن گیا. آج ہمارا سٹیٹس تو یہی ہے نا پیری فقیری کا، کہ جس کے آگے پیچھے حق کلا حق حق کلا حق کرنے والے 15-20 کو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے. جو بیچارہ سادہ کٹھیا میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا، ہم کہتے ہیں چھوڑ یار اس کو، یہ کیا ہے. جس کے ساتھ 15-20 جنوں کا نعرہ لگ رہا ہوئے، بابے کے جن بھی مرید ہیں، لے جی لیجیے، سارے ادارات اس کے سامنے. اقبال کہتے ہیں یہ جن قابو کرنا تیرا سٹیٹس نہیں ہے. دردشت جنون من جبری زبوں سے دے
یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ. اقبال کہتے ہیں مردانگی یہ نہیں کہ تو دو جنوں کو قابو کر لے، تو عشق کے میدان میں نام پیدا کر، تو اپنے دل میں محبت الہیہ اجاگر کر، محبت مصطفی کو بیدار کر. یہ جن ون کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تیرا یہ مقام ہو جائے گا. در دشت جنون مت جبریل کا منہ سے دے، پھر تیرے لیے جبریل بھی معمولی شکار ہو جائے گا. یزداں بکمنداور اے ہمت مردانہ. پھر مقام تیرا یہ ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے انسانیت، یہ ہے تیرا سٹیٹس، یہ ہے تیری عظمت. تو دوستو بات دور نکل گئی. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تیری میری عزت یہ ہے کہ ہر چیز کو رب نے تیرے میرے لیے مسخر کیا ہے. ہوا میرے تیرے کنٹرول میں. ہزاروں من لو ہوا میں اڑ رہا ہے کہ نہیں اڑ رہا؟ لاکھوں ٹن لوہا سمندر کا سینہ چیر رہا ہے، یعنی سمندر کے سینے پر ہم نے سواریاں کی ہیں، ہواؤں کے دوش پہ ہم اڑ رہے ہیں. پھر مجھے بتاؤ دنیا کی وہ کون سی چیز ہے؟ میرے مالک نے صدیوں پہلے مجھے تجھے سٹیٹس عطا کر دیا. اللہ کہتا ہے اوے سکرنا عالکم ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ ہے زمین میں اور آسمان میں نے اسے تیرا نوکر بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم کی اولاد کو ہم نے عزت عطا کی ہے. میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. جب میں نقطہ جس کو پوائنٹ کہتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو آپ کو مزہ آئے گا. اپنی حیثیت کا بھی پتہ چلے گا، اپنی شخصیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کون اور کس حیثیت کے لوگ ہیں. توجہ کیجیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تو کیا ہے؟ عزت والا. آگے بڑھیے. یا اللہ یہ غریب کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی جناب سارا دن گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کے جا رہا ہے، یہ بھی عزت والا ہے جس کو معاشرہ منہ لگانے کو تیار نہیں. چونکہ آج ہمارے نزدیک تو عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس حرام حلال کا اکٹھا ہوا جناب کوئی 2-4 گاڑیاں ہوں، کوئی 2-4 لینڈ کروزریں ہوں. معذرت کے ساتھ میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، لیکن میں بڑا خراس آدمی ہوں، اسی لیے تو بدنام ہوں پورے ملک میں. ہاں میڈیا والا ادھر جاتا ہوں وہ رگڑتے ہیں، کہتے ہیں یار تو بہت ہی سخت بولتا ہے. یہاں آتا ہوں آنے سے پہلے ہی کئی فون آ گئے، خیال کرنا یہاں فلانے بھی آ رہے ہیں فلانے بھی آ رہے ہیں. اور میرا ایک ہی مزاج ہے، اللہ رسول ناراض نہ ہو، بندہ ناراض ہوا 2 دنوں بعد پھر راضی ہو جاتا ہے. اس لیے میں بڑی کھری سی بات کرنے کا قائل ہوں. معذرت کے ساتھ منتخب محفل ہے اور میں کسی شخصیت کو نام لے کر کبھی میں نے ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن اگر کسی کے اوپر یہ آ جائے تو ذرا خود اپنی حالات اور عادات پر غور کرے. ایک دن میرے سے ایک صاحب نے پوچھا کہ زکوٰۃ کس کس کو دینی جائز ہے. میں نے کہا پاکستان میں زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحقین وزیر، مشیر اور سیکٹری لیول اور اپر لیول کے لوگ ہیں. کہ ہر مذاق کرے. میں نے کہا قسم کہتے ہو تو اٹھا کے کہتا ہوں یہ زیادہ مستحق ہیں. یہ کیا بات ہوئی قریشی صاحب ان کی؟ تو اتنے مرلے، اتنی گاڑیاں، اتنے مکان، اتنی کوٹھیاں. میں نے کہا ایک بات بتا، تیرے جیب میں ہے 100 روپے پر تیرا اپنا، میرے جیب میں 1 کروڑ روپے پر میں نے لیے قرضہ. امیر کون ہوا؟ یار نہیں سمجھے آپ لوگ؟ پتا نا امیر کون ہوا؟ بے شک میری جیب میں کروڑ ہے پر میرا نہیں، قرضہ ہے. تیری جیب میں 100 ہے پر تیرا ہے، تو امیر ہے نا. تو یار ان کی کوٹھیاں، مکان، یہ کاریں، یہ سب بنگلے، یہ کون سی ان کے اپنے؟ یہ سارا قوم کا مال تو ہے. تو پھر زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ خدا کے بندو، اسی لیے انہوں نے کہا ہم پورے محکمہ ہی اپنے نام رکھا ہوا ہے. بیت المال بھی ہمارا ہے، زکوٰۃ کا محکمہ بھی ہمارا ہے. جو ہم پہلے خود اپنا زکوٰۃ کا پورا کریں گے پھر آگے بڑھے گا. تو میں عرض جو کرنے جا رہا تھا دوستو، ہمارے ذہنوں میں جو عظمتوں کے سٹیٹس ہے اور خود نمائی کے جو بت ہم نے تعمیر کیے ہوئے ہیں، یقین کیجئے اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مالک کونین اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اگر کوئی امیر ہے
تو بھی عزت والا ہے، رب کی نظر میں کوئی غریب ہے تو بھی عزت والا ہے، اگر کوئی کاغذ چن کے گزارا کر رہا ہے تو بھی عزت والا ہے، اور اگر کوئی ہوائی جہازوں میں گھوم رہا ہے تو بھی عزت والا ہے۔ اے میرے مالک کتنی عزت ہے۔ آئیے ذرا قرآن کا دوسرا مقام تلاوت کرتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ہماری کتنی عزت ہے۔ اعلان ہو گیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ 5 قسمیں ارشاد فرما کے کہتا ہے کہ سب سے سونا انسان ہے۔ پہلے بھی قسم کھا کے کہا عزت والا انسان ہے، اور اب میرا مالک کہتا ہے سب سے سونا انسان۔ آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک واقعے کی طرف۔ ایک دن ایک صاحب آ گئے نا اپنی موج اور مستی میں، تو بیوی سے کہتے ہیں اگر تو چاند سے سونی نہ ہو تو تجھے طلاق۔ یہ اکثر ہمارا آج کل شغل بنا ہوا ہے، طلاق، چھوٹی سی بات ہوئی طلاق، اور پھر اکٹھی ایک نہیں رہتے، اکٹھی 100 ہزار، اور پھر ہوتا کیا ہے جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے مولانا کچھ تو کریے، کچھ تو کیجئے، مہربانی۔ میں نے تھوڑا غصہ میں آ گیا تھا، میں نے کہا کبھی پیار میں بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ اور آج کل آسان سا کام ہے بھائی، جب دیکھا کہ ویسے تو لوگ قابو نہیں آتے، ایک اور فتویٰ آ گیا، بولا 3 دے کے کوئی پرابلم، نو پرابلم، آ جا۔ یہ خوش ہو گیا۔ ایک دن ایک صاحب میرے پاس ہے، مجھے فتویٰ، میں نے کہا یار میرا یہ ہے نہیں کچھ کہا، میں نے کہا قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، میں کیا کروں؟ اگلے دن میرے پاس آئے، دیکھا لے آیا میں فتویٰ۔ میں نے کہا کیا ہے؟ بولا مولانا نے بولا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا ایمان سے بتا کیسے لیا؟ بولا 2000 روپے دیے۔ تھوڑا سا خیال کیجئے، 2 قدم پہ عقیدے مت تبدیل کیجئے، 2 مہینے کے بعد نظریات کی چینجنگ مت لائیے۔ جس طرح ہمارے ملک کے اندر چونکہ اوپر سے نیچے تک سارا کام ہی تو چل رہا ہے نا، لہذا اس فیلڈ میں بھی بہت سارا معاملات آ گئے، 2 ہزار کے فتوے بک رہے ہیں۔ لیکن خیال کیجئے قبر میں ملا جی ساتھ نہیں ہوں گے، قبر میں اکیلے جائیں گے۔ تو خیر میں بات دور نکل گئی۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی سے بولا تجھے طلاق اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت اور سونی نہ ہو۔ بات تو کر لی لیکن پھر خیال آیا وہ میں کیا بولا۔ فقیہوں کے پاس چلے گئے، شہر کے لوگوں کے پاس، علماء میرا معاملہ ہونا بات کیا بولا؟ بولا جی میں نے کہا اگر تو چاند سے زیادہ سونی نہ ہو تو تجھے طلاق۔ نے کہا ہو گئی، کیونکہ تیری بیوی اور چاند کہاں، کیا تقابل، کیا مقابلہ، چاند سونا ہے تیری بیوی سے، جا طلاق ہو گئی۔ امام شافعی ابھی چند سال 55 کی عمر ہے، یہ جا رہے ہیں، بندہ پریشان، کیا ہوا بھائی صاحب پریشان جا رہے ہو؟ بولا اس طرح کمال، جوڑو بچہ، بولا بات تو بتا۔ امام شافعی نے مسئلہ سنا، ابھی بچے ہیں، آپ نے فرمایا طلاق تو نہیں ہوئی، اور آپ کو پتا ہے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا بھی لیتا ہے۔ اچھا دل کی بات کی نا، اچھا وہ کیسے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تجھے فتویٰ طلاق کا کس نے دیا ہے؟ عرض کرنے لگاؤ بچے، شہر کے بڑے بڑے فقیہ ایک طرف کھڑیں گے، تیرا فتویٰ ایک طرف ہے۔ انہوں نے یہ بالکل متفقہ طور پر کہا ہے کہ تیری بیوی کو طلاق ہو گئی اس لیے کہ چاند یقیناً میری بیوی سے زیادہ سونا ہے۔ آپ نے فرمایا آ میرے ساتھ اسی مفتیوں کی بزم میں چلتے ہیں، آجا میرے ساتھ، لیجئے پہنچ گئے۔ امام شافعی کو دیکھا، بولا بچے کیوں آئے ہو؟ کہا ہے مفتیان شہر مجھے آپ کے فتوے سے اختلاف ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب بچہ بولے تو اس کو تب پڑھاوے، ہٹ جا، ہمارے استاد نے 500 کتاب لکھی ہے۔ کیا یہی معیار نہیں چل رہے؟ آج کل معیار یہ کہ جو ٹی وی پہ آ کر ڈاکٹر کا لقب آگے پیچھے لگا کر تقریر کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم ہو گیا۔
پی ایچ ڈی کی ہے, LLB کیا ہے, لا میں پی ایچ ڈی کی ہے, اور دے رہے ہیں حضرت صاحب درس قرآن. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس آج جس سبجیکٹ میں تو نے پی ایچ ڈی کی اس کو بیان کر. تجھے کیا پتا قرآن کا معاملہ کیا ہے اور حدیث کا معاملہ کیا ہے؟ اس لیے یہ خدا کا واسطہ مائنڈ سیٹ کیجئے, دماغ کو درد کیجئے, افکار کی تطہیر کیجئے کہ جو ٹی وی پہ آ کے بول گیا بس اچھا پرفارم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ پرفارمنس کو مت دیکھیے, قرآن و سنت کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. خیر آج کل تو کوئی چھوٹے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے نا, سٹیٹس پہ ہم لوگ چڑھ رہے ہیں. ہٹ جا, ڈاکٹر صاحب تو اتنے بڑے ہیں. چھوٹا بچہ ہے فقیہان شہر, بولا اچھا بیٹا تیرا مسئلہ آ جا, سامنے بیٹا ہے, بول تیرا موقف کیا ہے. امام شافعی نے فرمایا میں بات آپ کی مانوں یا رب کی مانوں؟ کہا تو بات رب کی مان. امام شافعی نے فرمایا دیکھو اس نے سوال یہ کیا ہے آپ سے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر یہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اس کو طلاق. آپ نے فتویٰ دیا کہ چونکہ وہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اس لیے اسے طلاق ہے. اے فقیہان وقت, اے مفتیان شہر, مجھے اس سے اختلاف ہے اس لیے کہ میرا موقف یہ ہے کہ اس کی بیوی چاند سے سونی ہے. کہا بچے تیرا دماغ ٹھیک ہے, کہاں چاند کہاں اس کی بیوی؟ آپ نے فرمایا میرے پاس اپنی بات نہیں رب کا قرآن ہے. کہا کیا ہے؟ کہنے لگے قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ قسم ارشاد فرما کے کہتا ہے کہ میں نے سب سے سونا انسان کو بنایا ہے. بتائیے اس کی بیوی انسان ہے یا نہیں؟ بولا ہے. تو کہا جب قرآن کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سونی ہے, سب مخلوقات میں سے عزت اسے, آپ کون ہیں؟ فقیہان وقت اٹھے, بچے کے ہاتھ چومے, کہا بیٹا فتویٰ جو مسئلہ تو نے بتایا وہی سچا ہے, لیجئے صاحب اسی بچے کو دنیا آج امام شافعی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر. تو بس میں عنوان کو اپنا جس موقف کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اس کی طرف کلوزنگ کر کے لاتا ہوں. توجہ فرمائیے, سب سے عزت والا کون؟ انسان. سب سے زیادہ سونا کون؟ سارے ذہن حاضر ہیں. سب سے زیادہ عزت والا بھئی یہ قرآن کہتا ہے. اور اگر اس کی عزتوں کو دیکھو تو میرا اللہ قرآن میں آئے ہائے ہائے, اللہ فرماتا ہے ذرا تجھے غور نہیں کرتا تو کہ میں نے تجھے کیسے کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ذرا تجھے دیکھنا میں نے تیری شکل بنائی, کروڑوں اربوں انسان پیدا کیے, کیا مجال کے ایک کی دوسرے سے ملتی ہے. اور سب سے بڑی عزت اور کمال تو دیکھ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جدا گانا ہے. بابا 1880 کے اندر فرانس کے اندر یہ ٹیکنالوجی متعارف ہوئی کہ ہر انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے جدا. غور کرو, اربوں خربوں لوگ ہیں, لیکن یہ ایک انگوٹھے کے اندر, 1 انچ یا 1.5 انچ کے انگوٹھے کے اندر میرے مالک نے ایسی کاریگری کی ہے کہ کیا مجال کی ایک کی لکیر دوسرے سے ملتی ہو. کھڑے ہو جاؤ, بڑے سے بڑے کسی مصور کو لے کے آؤ, اس سے خود بخود اپنے آئیڈیا کے طور پر بغیر کسی تصویر کو سامنے رکھے ہوئے اس سے تصویر بنواؤ, 100 تصویریں بناؤ, 2-4 آپس میں ضرور ملتی ہوں گی. قربان اس حکم الحاکمین پر, قربان اس احسن الخالقین پر کہ جو ایک انگلی کے پورے میں ایسی کاریگری دکھا رہا ہے کہ اربوں خربوں انسان پیدا کیے اور خربوں پیدا ہوں گے. کیا مجال کی کسی ایک کی لکیریں دوسرے سے مل رہی ہو؟ فضیلت ہے. لیکن پلیز اٹینشن, آئیے میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں اس فکر کی طرف جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. اسی عزت والے انسان کی ذرا دیکھیے قرآن اگلا درجہ کیا دیتا ہے. ارشاد ہوتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. مجھے آپ کی توجہ چاہیے. کہیں اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسے کمثل الکلب, ایک جگہ اللہ کہتا ہے یہ تو ایسے ہیں جیسے کتے. قرآن ہے, اے صاحب قرآن ہے, یہ کوئی میری بولی نہیں ہے, پنجابی نہیں بول رہا, قرآن ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو ڈنگر سے بھی بدتر ہے. پہلے جب عزت کا سٹیٹس دیا
تو الگ تھلگ مذہب بیچ میں نہیں لائے، خاندان قبیلے ذکر نہیں کیے، بلکہ سٹیٹس دیا کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کر کے کہا کہ تجھے عزت دی۔ اسی آدمی کی درگت کیسے بن رہی ہے ذرا سنو، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو ڈنگر سے بھی بدتر ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یہ تو کتے کی طرح ہیں کہ اس کو چھیڑو تو یلہس او تترکو یلہس، جس کو کوئی پتھر مارو تب بھونکتا ہے، اور اگر ویسے گزر رہے ہو سر جھکا کے تب بھونکتا ہے۔ صاحب قرآن ہے۔ اسی انسان کی بابت میرا اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال تو گدھے کسی ہے کہ جس پہ اوپر لات تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھ پر کیا لدا ہوا ہے۔ اے میرے مالک، ایک طرف تو کہہ رہے عزت دیے، یہ کیسی عزت ہے کہ اس کو کہیں کتے سے بدتر کہہ رہا ہے، کہیں ڈنگر سے بدتر کہہ رہا ہے، کہیں ہر چوپائے سے ذلیل کہہ رہا ہے۔ مالک معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عزت ہے تو کیوں کر اور ذلت ہے تو کیوں کر۔ آج جواب آتا ہے ذرا اس مقام کو تو پر جہاں میں نے ذلیل کہا ہے۔ جب مقام کو دیکھا تو وہاں معاملہ یہ چل رہا ہے کہ سنو، میرے رسول کے قدموں میں آ جاؤ، میرے نبی کے رشتے میں آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کی نسبت میں آ جاؤ، اس سے غداری مت کرو، اس سے بے وفائی مت کرو، اس سے جدائی مت کرو۔ اگر اس کے قدموں میں رہو گے تو اولئک آئے ہائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، عزت کا تاج تیرے سر پہ ہوگا۔ اور اگر میرے یار کو چھوڑ دو گے تو اولئک کالانعام بل ھم اضل کے درجے میں جاؤ گے۔ مطلب یہ سمجھ آیا کہ من حیث الانسان، آنکھ ناک کان زبان جسم رکھ کے ہم عظمت والے نہیں، اگر ہماری عظمت ہے تو ایک نسبت کے صدقے سے ہے، اور اس نسبت کا نام نسبت محمدی اور نسبت رسولی ہے۔ کس کے صدقے سے عزت ہے؟ حضور کی نسبت کے صدقے، سرکار کے کلمے کے صدقے ہے، میرے مصطفیٰ کے رشتے کے صدقے ہے، حضور کے یہ قرب جو تعلق ہے اس کے صدقے ہے۔ اور میرے دوستو، اس تعلق نے مجھے اور آپ کو اتنا عزتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا مقام عطا فرمایا ہے، ہماری زندگی بھی جدا گانا، ہماری موت بھی جدا گانا ہے۔ کتا مرا، جانور مرا، قرآن پاک واضح طور پر یہ مجھے اور آپ کو تقابل بیان کر رہا ہے۔ مر گیا نا کتا، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ اڑا کے پھینک دیا۔ ڈنگر مرا، اگر حلال تھا ذبح کیا، کھا کے ایک بوٹی ایک کے پیٹ میں، دوسری بوٹی دوسرے کے پیٹ میں، ختم، اللہ۔ اگر مردار ہو گیا اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، یہی ہے۔ لیکن انسان مرا، آج ذرا میرا مالک کتنا پروٹوکول دیتا ہے تجھے اور مجھے۔ غور کر، جب انسان مرا سب سے پہلے حکم آیا، خبردار اس کی آنکھیں بند کرو، اس کے جو سخت تنگ کپڑے ان کو نکال دو، اس کے ہاتھوں کو سیدھا کرو، توجہ ہے، اس کے چہرے کو قبلے کی طرف دائیں طرف پھیرو۔ اچھا یا اللہ، اس کے منہ کو بند کرو۔ مالک کونین یہ اتنی عزت؟ بولا ہاں، تاکہ جاتے ہوئے جو دیکھے نا اس کو سونا لگے۔ عزت ہو گیا صاحب۔ اب کیا کریں مالک؟ غسل دو۔ میں جملہ عرض کروں گا بیچ میں، تھوڑا ذہن کو حاضر رکھنا۔ غسل دو، ٹھیک ہے، لے آؤ بھائی پائپ۔ نا آئی نا، اس کے کپڑے کھینچ کے نہیں اتارنے، پھاڑ دے۔ مالک کیوں؟ کہا عزت دینی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا بسم اللہ، میں اسلام آباد والوں سے نہیں پوچھنا، چونکہ کیپٹل میں رہتے ہیں نا آپ لوگ۔ بسم اللہ، وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب ترین علاقے میں، تو صاحب یہاں کے تو سٹیٹس بھی تو عجیب سا ہوگا نا۔ میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو دائیں بائیں سے آئے ہیں، پلیز ذرا مجھے بتائیے، جب ہم لوگ غسل دیتے ہیں تو اس وقت وہی نلکے کا پانی لے کے آتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ینگسٹرز نہ بولے نا بھائی، آپ کے تو مانیں گے، یہ تو بوڑھے نکمے لوگوں کا کام ہے اس طرح کے مسئلے سیکھنا۔ جوانوں کا ان کے لیے تو بھی عمر ہی نہیں ہے نا، کیا بولا؟ اور میرے دوستو توجہ کرو، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا میڈیا، ہمارا مغربی میڈیا اور ویسٹرن ان کی یہود و غنود کی سازشیں آج ہمارے نوجوان کو میرے مصطفیٰ کی شریعت سے بیگانہ کر رہی ہیں۔ میں ایک دن بیٹھا تھا تو ایک نوجوان ینگ لڑکا، سیٹلائٹ ٹاؤن کی بات ہے، راول پنڈی میں، حالانکہ وہ کیپٹل نہیں ہے پھر بھی، ہاں، تو ایک ینگ لڑکا آیا تو میرے سامنے، میں کھڑا تھا، مجھے ملا، کہنے لگا انگلش میں، ٹوٹی بوڑھی اردو بول رہا ہے، اور انگلش میں اس نے مجھے بولا کہ مجھے ایک واشر چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟
میں نے سمجھا شاید پتہ نہیں، میں نے اس کو کہا کیا بول رہا ہے؟ پھر انگلش میں کہا کہ میرا باپ مر گیا اور مجھے جو ہے نا غسل دینے والا کوئی بندہ چاہیے. میں نے کہا تم نہیں دے سکتے غسل؟ اب اس کو اردو بھی اتنی خاص نہیں آتی. بولا نو میں نہیں دے سکتا. پھر میں نے اس سے تھوڑا سا پوچھا کہ تو کہا کیا؟ کہنے لگا کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے ابے نے مجھے پڑھانے کے لیے باہر بھیج دیا. میں باہر پڑھ کے آیا ہوں اور ابھی میرا باپ مر گیا تو پلیز آپ میرے سے ہیلپ کیجئے اور میرے باپ کو غسل دیجئے. صاحب دماغ کو یاد رکھیے، جتنا بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، جو مرضی ہو، ارب اور کھرب پتی ہو، جب وہ جائے گا نا اس کے اور غریب کو ایک ہی لٹھے کا کفن پہننے کو ملے گا. قبر تھاروں کی سیڑھیے والے برابر بناتے ہیں میرے خیال میں. صاحب نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، کہیں سیڑھیے والے نے یہاں تو نہیں گڑبڑ کی ہوئی ہے، اسٹیٹس یہاں تو نہیں رکھا ہوا ہے، سب کی برابر ہے. آئے ہائے. اب ذرا اس ینگ دوست کا ذرا مشاہدہ کیجئے، بولتا کیا ہے؟ او مائی گاڈ واٹ ہیپنڈ، او مائی گاڈ واٹ ہیپنڈ، او مائی گاڈ واٹ ہیپنڈ، اور کچھ نہیں معلوم. خیر ہم نے کہا یار چلو اس کے ساتھ ہیلپ کرو. معاملات ہو گئے. جنازے کا وقت ہم نے کہا جانا. بولا مجھے تو معلوم نہیں ہے جنازہ کس کو بولتے ہیں. تیسرے دن اس کی کوٹھی کے باہر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اندر ڈیک چل رہا ہے، اندر گانا باجا ہو رہا ہے. آج باپ کتنا خوش ہو کر کہتا ہے میرا پتر، میں نے اس کو آکسفورڈ میں پڑھایا، میں نے اس کو انگلینڈ میں پڑھایا، امریکہ میں پڑھایا، لیکن کیا یہ انگلینڈ اور امریکہ کی پڑھائی قبر میں تیرے ساتھ جائے گی؟ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے دعا تو کرنے کے قابل ہوتی ہے. تم جتنا مرضی کر لو افسوس ہوتا ہے میرے دوستو. ہم سب ہم میں سارے کٹھے ننگے، ہم مولوی لوگ بڑے بنتے ہیں بھائی ہاں ہم نہیں کرتے. بھائی ہمیں ہاتھ ہی نہیں ملتا، کیا پتا ہمارا ہاتھ پوچھ تو ہم اس سے زیادہ کرپشن کریں. کیا ہے آج پیروں کو دیکھو 2 نمبری ہے، مولویوں کو دیکھو 2 نمبری ہے. قوم من حیث القوم ہم لوگ آئے. خدا کی قسم کبھی دل کرتا ہے یار چھوڑ چھاڑ کے بندہ الگ تھلگ ہو کر کسی جنگل میں جا کر بیٹھ جائے. کیا ہے انسانیت کے حوالے سے ہم لوگ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. میرے سمیت ہم میں سے ہر آدمی گفتار کا غازی ہے. اتنی سونی تقریر ہم لوگ کرتے ہیں. دعا کرو اللہ پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو جتنا مرضی کوئی آج 70 سال کی عمر ہوتی ہے، بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا میں تھوڑا تیسری منزل کے میں نے کہا کام کروا لوں. آئے ہائے یہاں 10 منزل اوپر کی سب کو فکر ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ جہاں 7 فٹ نیچے جانا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں بلب ٹوٹ گیا جگہ 2 دن ہو گئے بلب ٹوٹا ہوا اور ابھی تک لگایا نہیں ہے. 10 منٹ بجلی جاتی ہے صاحب. وفدہ والوں کو مغلظات اور گالیاں کہ اللہ معاف کرے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. زرداری کو اتنی گالیاں قوم نے دی ہیں کہ وہ کہتا ہے آئی ایم گالی پروف. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میرے دوستوں غور کرو، اتنا کبھی اس طرح کی محافل، یہ محافل فکر بھی ہے اور محافل ذکر بھی ہے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ یار 10 منزل اوپر کی تو ہم میں سے مولوی کیا پیر کیا ہم سارے برابر ہیں. ایک سارے سوچتے ہیں. کیا کبھی ہم نے وہ 5 فٹ نیچے کا سوچا ہے جہاں ہم نے کئی ہزار لاکھ سال گزارنے؟ تو میں عزت کی بات کر رہا تھا. دیجئے غسل. تو بندے کا پتر وہ ہوتا ہے، عزت والا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے. باپ تیرا اور غسل کے لیے محلے والوں کو بلا رہا ہے، تو مسلمان نہیں. اس لیے ان معاملات کو بھی ذہن میں رکھیے. تو خیر غسل دیا، ٹھنڈا پانی نہیں لگانا. کیسے؟ نیم گرم. ایک دن ایک صاحب بہت دھڑلے سے گفتگو فرما رہے ہیں. بولا جب بندہ مر جاتا ہے تو خلاص ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کو نہ سننے کو ملتا ہے نہ کچھ بھی نہیں، ختم. یہ ویسے ہی لگے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں سلام کا، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت آپ کے ابا جی کو جب غسل دیا گیا تھا تو پانی ٹھنڈا تھا کہ گرم؟ بولا گرم. میں نے کہا جب وہ مر مٹ گیا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر ٹھنڈا ہو یہ گرم پھر تو برابر ہے. میرے سرکار نے حکم دیا کہ جب اچھا اب آگے بڑھو نا، میں سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوں. غسل دیا، اب کیا کریں؟ بولا نہیں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنانا، تنگ ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کو ان سلے پہناؤ. آئے ہائے ان سلے پہنا دیے.
اب کیا کریں؟ بولا اب اس کو عزت سے لے کے چلو قبرستان، لیجئے عزت سے جا رہا ہے. ویسے تو بہت زیادہ وزن ہوا، مان ہوگا، لے آؤ ایک دو مزدور، ایک ٹانگوں سے پکڑے اور ایک سر سے پکڑے، اس کو بوری کی طرح اٹھا کے لے جائیں. بولا نو، اس کو چارپائی پہ ڈالو، آگے 2 4 پکڑو، پیچھے 4 پکڑو. کیا ویسے ہی کہا؟ نہ، میرے نبی نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ 40 قدم چلتا ہے اللہ 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ عزت ہے. واہ جی واہ، کیا پروٹوکول ہے. جا رہے، چلو جی چلے گئے. نماز پڑھو اس کی. آئے ہائے، نماز پڑھانے کے لیے زندگی ساری پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر، پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر. لیکن آج نماز کا سٹائل چینج ہو گیا. آج امام مسجد جو ساری زندگی جس کے پیچھے یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہے، آج امام مسجد کو آرڈر ہو گیا تو پیچھے ہوگا، میرا بندہ آگے ہوگا، تاکہ جاتے جاتے میں اس کی عزت کا رنگ تو دکھا دوں نا کہ میرا بندہ کتنی عزت پاتا ہے. لیجئے جنازہ آگے. میں نے پاکستان کی کیا اپنی زندگی کی اور پوری تاریخ کا پاکستان کیا انسانی مسلمانوں کی تاریخ کا صرف ایک جنازہ پنجاب کے مقتول گورنر صاحب کا دیکھا ہے کہ امام صاحب اگے نہیں سمجھ آئی. یہ جو تھوڑا سا اپنا سٹیٹس بنانے والے لوگ ہیں نا، تھوڑا میں ان سے کہوں گا، ہمارا کسی سے ذاتی بیر نہیں ہوتا ہے. یہیں سے ذرا خیال کرو، پورے پاکستان کے اندر وہ گلی، وہ محلہ، وہ مسجد، وہ شہر بتا دو کہ جہاں ممتاز قادری کو سلام نہ کیا جا رہا ہو. اور پورے پاکستان میں ایک مسجد دکھا دو کہ جہاں اس مرنے والے اس مقتول گورنر سلمان تاثیر کے لیے کبھی کسی نے فاتحہ پڑھی ہو. جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی ایک شخص تیار نہیں ہو رہا ہے پڑھانے کے لیے. خراب پتی بندہ ہے. اور گاؤں کا کمی بھی مر جائے 10 مولوی کھڑے ہوتے ہیں کہ یار جو بھی تھا کمی تھا، خدمتگار تھا اور گاؤں کا نوکر تھا، یہ چلو کوئی بات نہیں اب مر گیا ہے. ایک کہتے ہیں میں پڑھاؤں گا، دوسرا کہتے ہیں میں پڑھاؤں گا. خراب پتی بندہ ہے. 2 گھنٹے جنازہ لیتے، کیوں؟ صاحب پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا. اور ایک جو ملا اس نے بھی ایسے کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا. اور ہمارے ایک دوست کہتے ہیں اس نے جنازہ پڑھا یا ککڑ کونے کی تکبیر پڑھی ہے، جیسے مرغے پہ تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر ہوئی ہے. اور پہلا جنازہ ہم نے دیکھا کہ امام صاحب آگے، اگر کسی کو شک ہو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے، جنازہ پیچھے امام آگے. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ تو مجھے ایک مفکر بولے اور کہنے لگے جو ساری زندگی اپنی زبان کو رسول اور شریعت کے معاملے میں لگام نہیں دیتا نا، اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں او جی یہ مولوی جذباتی ہوتے ہیں، یہ علماء کرام جو ہے نا ممتاز قادری قاتل ہے اس کو سر پہ اٹھا رہے ہیں. میں نے اس دن ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بھی اسی طرح کی بات چلی تو میں نے اس کو بھی انٹرویو میں کہا تھا. میں نے اس کو کہا چل میں تو ہوا نا جناب انتہا پسند ایکسٹریمسٹ، میں تو ہوا نا اسلام پسند. تیرا چیف جسٹس آف پنجاب سابقہ خواجہ شریف وہ کون تھا؟ یہاں بہت سارے عزت مآب وکلاء بیٹھے ہیں، راول پنڈی اسلام آباد کی باروں کے وکلاء، متفقہ طور پر انہوں نے قرارداد پیش کی کہ اس ملعون کا نہ کوئی مقدمہ لڑے گا نہ اس کی حمایت میں کھڑا ہوگا. میں لاہور گیا تو چیف جسٹس خواجہ شریف صاحب کے چیمبر میں ان کے دفتر میں جا کر دیکھو، انہوں نے اپنے فریم لگا کے رکھا ہوا ہے ممتاز حسین قادری کا وکالت نامہ. بچوں کو وصیت کی بیٹا جب میں مروں تو اس کی فوٹو کاپی میرے سینے پہ رکھنا، میرے کفن میں رکھنا، تاکہ اللہ پوچھے کہ خواجہ شریف کیا لے کے آیا تو میں عرض کر دوں مولا کچھ بھی نہیں کیا ساری زندگی، ایک یہی میرے پاس سرمایہ ہے، تیرے نبی کے عاشق کی وکالت کر کے آ رہا ہوں. کیا وہ بھی جناب ایکسٹریمسٹ ہے؟ پھر ایسے ایکسٹریمسٹ تم نے چیف جسٹس بنا رکھے. تو خیر بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا جنازہ پڑھانے کا بھی سٹائل کیا ہے، آگے امام نہیں بلکہ جنازہ، پیچھے امام. جنازہ ہو گیا اب کیا کریں؟ بولا قبر میں. اور قبر بھی کیسی؟ یہ نہیں ہے کہ بس گڑا کھودا اور اوپر ڈالی منو مٹی اور چل. کہا نہیں، اس کو آرام سے لٹاؤ، اس کو لٹا دو اور اس کے اوپر چھت سی بناؤ، پڑیاں ڈالو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. آئے ہائے ہائے ہائے. بہت سارے دوست مجھے کہتے ہیں واہ جی واہ چنگی عزت ہے، ادھر سے
4 کنال کی کوٹھی میں یہ رہتا تھا، اب قبر میں گیا، 4 فٹ کی قبر میں چلا گیا تو بڑی عزت ملی اسے۔ میں نے کہا اس کا مسئلہ میرے رسول نے پہلے ہی حل فرما دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی قبر کو یہ صرف مٹی کے چھوٹا سا گڑا مت دیکھو، یہ مومن کی قبر یہ صرف چند فٹ کا گڑا نہیں ہوتی۔ یا نبی اللہ، کیا میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی اس مردے کو قبر میں رکھ کے تم واپس آتے ہو، اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ قبر کے اندر اس کی قبر پہ آنے والے کو، حدیث بخاری شریف کی میرے آقا فرماتے ہیں کہ انہ لیسمع قرعن علیہم، جب اس کی قبر پہ کوئی غریب، کوئی رشتہ دار جاتا ہے تو وہ قدم اس کے چلنے کی جب آواز آتی ہے تو وہ اس آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کی حدیث اور اپنی گفتگو کا اختتام، توجہ فرمائیے، میرے آقا رحمت للعالمین آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم ملمیت فی القبر الا کالغریق المتغوص، بہت سارے لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، دماغ کلیئر نہیں ہے، بولا یار جب مر گیا تو بس ختم کر، ختم ہو گیا، یہ کیا پیچھے سے کوئی دیکھ پکا رہا ہے، کوئی حلوہ بھور، کان کھول کے سنو، کوئی ضروری نہیں ہے دعا کے لیے حلوہ مولوی کو دو تو دعا لگتی ہے، نو، پیروں کو نذرانہ دو تو دعا لگتی ہے، نو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم دیکھ پکاؤ، کوئی چورن حلوہ ہو تو پھر دعا لگے گی، نہیں، میرا اللہ نہ حلوے دیکھتا ہے نہ دیگیں دیکھتا ہے، میرا اللہ تو ٹوٹے ہوئے دل کا خلوص دیکھتا ہے، وہ تو دل کے گہرائی سے نکلنے والی آواز کو سنتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے حلوے پوری کی، وہ کہتا ہے میں تو تیرا خلوص دیکھتا ہوں، تو کتنے پیار سے مجھے پکارتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں المیت فی القبر الا کالغریق المتغوص، تم قبر میں ڈال کے اس مردے کو آتے ہو، اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، وہ بھی اسی طرح پریشان ہوتا ہے، ینتظر، ہائے ہائے، ینتظر دعوتا تلحق من اب او اخ او ام او صدیق کما قال علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں وہ قبر میں لیٹا ہوا انتظار کرتا ہے، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، میرا محلے دار کب میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ اذا لحقت ہو، جب زندہ مردے کے لیے دعا کرتا ہے، فانزل اللہ علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا، زندوں کی دعا کی برکت سے، مومنوں کی دعا کی برکت سے اللہ مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے من این لیا، یا اللہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ اس کو جبریل یا کوئی اور فرشتہ جواب دیتا ہے باستغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے۔ بس اتنا سا کانسیپٹ ہے جمعرات کا، اتنا سا کانسیپٹ ہے چہلم کا، اتنا سا کانسیپٹ ہے سوئم کا، 10ویں 20ویں کا۔ پھر کوشچن یہ ہو گیا کہ گھر میں اگر اکیلے بیٹھ کے دعا کی تو آگے بین ہوتا ہے، بیریل لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سے نہیں سنتا، بھائی اکیلے کر لیجیے، یہ کیا ہے؟ گلی ساڑی بند کر کے بیٹھ گئے، ساروں کو دعوت دی، کوئی دفتر بند کر کے آ گیا، کوئی دکان بند کر کے آ گیا، عجیب بات ہے یار، ڈرامہ لگایا، چھوڑو ان کو فون کر دیتے میرا ابا مر گیا دعا کر دو، اوکے، دعا وہ کرتا تو دعا پہنچ جاتی، اس کے لیے کوئی دعا پہنچانے بیٹا ظلم ہے۔ میرے آج دروازے پہ کوئی دستک دے کے سائل مانگنے والا آئے اور آ کر بولے بھیک دو، میں اندر سے پیسے لے کے نکلوں، آگے دیکھوں اس کا کاسا کہیں اور ہو اور اس کا منہ کہیں اور ہو، وہ کسی اور سے گپیں لگا رہا ہو، ایمان سے بتاؤ میں اس کو دینے کو دل کرے گا؟ میں کہوں گا جا جا، تجھے مانگنے کا جو طریقہ ہی نہیں آتا، مجھ سے مانگ رہا ہے تو میری طرف دیکھ، کاسا میرے سامنے پھیلا۔ حیرت ہے، احکم الحاکمین سے ہم لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ جہاں ہے ہمارا دل وہاں نہیں، یا ہمارا دل ہے وہاں ہماری زبان نہیں، یا ہماری زبان ہے وہاں ہمارا دل نہیں۔ تو دوستو یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرا ایک ہی جملہ ذہن میں رکھو، بالکل 1 منٹ دعا کیا کرو، آدھا منٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ کثرتوں کو، رگڑے رگڑے کو نہیں دیکھتا، وہ تو دیکھتا ہے کتنے پیار سے مجھ سے مانگ رہا ہے، کتنی دل کی گہرائی سے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ 1 منٹ کی دعا کرو لیکن کوئی توجہ دائیں نہیں، نو موبائل فون، نو میسج، نو گپ شپ، کچھ بھی نہیں، بس سب کا توجہ اور دھیان اللہ کی طرف، اور اس سے ہم مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن میرے بھائیوں نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد کیے بزم کا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوار کا، وہ جو بزرگ فوت ہوئے اللہ ان کا
ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو بلند ترقی نور سے بھرپور فرمائے، اور اللہ ان کے درجات میں ترقیاں عطا فرمائے۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔